بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر میاں آصف مجتبیٰ ہے اور میں میڈیکل اسپیشلسٹ اور اینڈوکرائن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں۔ کیپٹل ڈائگنوسٹک سینٹر میں پچھلے 8 سال سے یہاں پریکٹس کر رہا ہوں اور میں بیسیکلی میڈیکلی ایسوسیٹڈ جتنی ڈیزیزز ہیں میں ان کو ڈیل کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت سی بیماریاں ہیں جو ہمارے اس میں آتی ہیں ٹریٹمنٹ میں، لیکن یہ ہے کہ آج میں ایک خاص بیماری کے متعلق تھوڑا سا آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ جو آج کل بہت زیادہ کامن ہے، وہ ہے ڈینگی فیور۔ ڈینگی فیور آج کل جیسا کہ بارشوں کا سیزن ہے اور تھوڑا گرمیوں کا جانے کا سیزن ہے، تو اس وجہ سے ڈینگی فیور بہت زیادہ پچھلے 2-3 ماہ سے کامن ہوا ہے۔ تو یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو ایک ماسکیٹو بورن آرتھروپوڈ سے ہوتی ہے، ایک مچھر ہے جس کو ایڈیز ایجپٹائی کہتے ہیں، اس سے یہ پھیلتی ہے۔ تو ڈینگی فیور میں یہ کوئی بہت زیادہ ڈینجرس کائنڈ آف ڈیزیز نہیں ہے، کیونکہ پریونشن کرنے سے یا بہت زیادہ احتیاط کرنے سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس بیماری کے متعلق کہ اس کے سائن اور سمٹمز کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو ڈینگی ہو سکتا ہے یا اس پیشنٹ کو ڈینگی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ کامن سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت جو ہے وہ بخار کا ہونا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، 103-104 جو ہے، اور بعض دفعہ 105 تک بھی فیور چلا جاتا ہے۔ تو اس بخار کے بعد جو ہے بہت زیادہ سردی کا لگنا، پورے جسم کا ٹوٹنا، بہت زیادہ ہڈیوں میں درد ہونا، اس کی وجہ سے ہم ڈینگی بخار کو بریکنگ بون فیور بھی کہتے ہیں کہ جس میں ہڈیاں بہت زیادہ ٹوٹتی ہیں درد کی وجہ سے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پورے جسم میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے پیچھے بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ آنکھ کے پیچھے اتنا درد ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی آنکھ جو ہے بہت زیادہ وہ مسئلہ ہوتا ہے آنکھوں میں، تو اس کا، اور اس کے علاوہ پیٹ کا درد ہونا، سردی کا بہت زیادہ لگنا اور جسم میں دھبے بن جانا، پورے جسم پر دھبے بن جانا، یہ اس بیماری کی علامات میں سے ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس کی ہم کیا کرتے ہیں، اس کی پریونشن میئرز ہیں۔ پہلے ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ۔ اس پہ ہم 2 چیزیں عموماً دیکھتے ہیں، ایک پلیٹلیٹس کاؤنٹ دیکھتے ہیں اور دوسرا WBC کاؤنٹ، جو سفید خلیے ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا وہ ہے، ان کی کتنی تعداد ہے۔ پلیٹلیٹس کا کم ہونا اس کی انیشیل لیبارٹری فیچرز میں سے ایک ہے۔ صرف پلیٹلیٹس ہی کم نہیں ہوتے، بعض دفعہ WBCs کم ہو جاتے ہیں، اور سم ہاؤ اگر جسم کے مختلف حصوں سے اس میں بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو اگر وہ شروع ہو جائے تو ہیموگلوبن بھی کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے ٹیسٹ ہیں جو ایک NS1 ہے اور دوسرا ڈینگی سیرالوجی ٹیسٹ ہے۔ اب میں اس میں ایک کامن سی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو NS1 ٹیسٹ ہے وہ پہلے 3 دن سے لے کر 7ویں دن تک پازیٹیو ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ 5ویں دن سے لے کر 12ویں دن تک جو ہے وہ ڈینگی سیرالوجی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ کچھ لوگ پہلے 1-2 دن میں ہی ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ پازیٹیو نہیں آتا، حالانکہ علامات ساری ڈینگی کی ہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس کی پریونشن اور ٹریٹمنٹ آتی ہے۔ تو پریونشن میں اس کا یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے خود بچنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو مچھر سے زیادہ وہ جن ٹائمز پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ارلی مارننگ اور عصر اور مغرب کے درمیان ہم نے باہر نہیں نکلنا، اور کپڑے ہم نے پورے یعنی فل سلیوز کپڑے پہننے ہیں، ٹی شرٹس وغیرہ، خاص طور پہ ہم نے بچوں کو بھی فل سلیو کپڑے پہنانے ہیں، ٹھیک ہے، ہاف سلیو ٹی شرٹس وغیرہ نہیں پہننی۔ اور اس کے بعد ماسکیٹو ریپیلنٹس جو ہوتے ہیں، جیسے کہ ماسپل ٹائپ ہے، رات کو سوتے ہوئے ہم جو ہے وہ لگا کے سونا ہے، لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ وہ ہم نے چہرے پہ یا آنکھوں پہ نہیں لگانا،
ٹھیک، اس کے بعد جو ہے ہم نے ماسکیٹو نیٹس، ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم یہ دیتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں کہ ماسکیٹو نیٹس کے اندر سوئیں، خاص طور پہ دور دراز دیہات کے علاقوں میں جہاں کہ مچھر بہت زیادہ، لوگ باہر سوتے ہیں اور مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ گملوں کا پانی جو ہے وہ گملوں میں نہیں ہونا چاہیے، پرانے ٹائر کے اندر بعض لوگ پانی رکھتے ہیں، یا گھروں میں چھتوں پہ گملے پڑے ہوتے ہیں، ان میں پانی اسٹیگننٹ واٹر کھڑا رہتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ تو گملوں میں پانی ہو، ہلکی پھلکی اس میں ریت ڈال لیں تاکہ پانی وہ جذب کر لے، اور کسی بھی پرانے ٹائر میں، پرانے برتن میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پارکس کا ہم بچوں کو کہتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ پارکس میں جائیں تو وہاں اکثر فاؤنٹین لگے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ پرانا پانی کھڑا ہوتا ہے کافی دنوں کا، تو وہاں بھی اس مچھر کی افزائش ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی بھائی اپنے بچوں کو اس ٹائم میں، شام کے ٹائم میں پارکس وغیرہ میں مت لے کے جائیں۔ اب آ جاتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ، کہ اس کی ٹریٹمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، وائرل ڈیزیز ہے، اور وائرل ڈیزیز کی انیشیل اس میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی۔ یہ اپنے ٹائم، ان کا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے 14 دن کا، تو یہ اپنے ٹائم سے جاتا ہے۔ ہاں ہم جو ہے اس کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیناڈول دیتے ہیں بخار کو ریلیو ہونے کے لیے، اگر پیشنٹ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے تو ہم فلوئڈز وغیرہ دیتے ہیں۔ اس کی کمپلیکیشنز ہیں، ایک ڈینگی ہیمریجک شاک ہے، فیور ہے، اور دوسرا ڈینگی شاک سنڈروم ہے۔ ہیمریجک فیور جو ہے اس میں مختلف جگہوں سے، پیشاب میں، الٹی میں، ٹھیک ہے، اور تھوک میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی پیٹ میں پانی جمع ہونا یا پھیپھڑوں میں اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر پیشنٹ جو ہے وہ شاک میں چلا جاتا ہے، جس کو ہم ڈینگی شاک سنڈروم کہتے ہیں، اور اس کی مورٹیلٹی کسی بھی پیشنٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ڈینگی سے بچاؤ ممکن ہے تو آپ ڈینگی سے بچیں، کیونکہ اس کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے، صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔